السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب جو ہے تو خیریت سے ہوں گے اور اس وقت اپنی عید جو ہے تو وہ انجوائے کریں گے. اسٹوڈنٹس، ایک نسخہ ہے، ایک ٹیکٹک ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اینڈ بیکاز آف دس ٹیکٹک مجھے نہیں یاد، میری عمر اس وقت 21 سال ہو جائے گی انشاءاللہ جون میں. مجھے نہیں یاد کہ ان 21 سالوں میں کبھی میں نے ٹینشن لی ہو، کبھی مجھے انزائٹی آئی ہو، کبھی میں ڈپریس ہوا ہوں. آئی ڈونٹ ریممبر. ہر روز میرا خوشی سے گزرتا ہے، ہر روز رات کو خوب نیند آتی ہے، بلکہ زیادہ نیند آتی ہے، اور اتنے پرسکون حالات میں میری زندگی گزر رہی ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. الحمدللہ، اور ایک بار آپ سب ماشاء اللہ بھی کہیں. دا ٹیکٹک کیا ہے؟ اور یہ جو ٹیکٹک ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دس واز لاسٹ چیز تھی اس پزل میں جس کی وجہ سے میرا ایم ڈی کیٹ بھی کریک ہوا ہے. صحیح. اور جس کی وجہ سے آج میں ایک ریپیوٹیبل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں سے ایم بی بی ایس کر رہا ہوں، اسی ٹیکٹک کی وجہ سے. اور جب سے میں نے ایم ڈی کیٹ دیا ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب تو اور بھی زیادہ میرا یقین اس چیز کے اوپر زیادہ آ گیا ہے کہ یہی ٹیکٹک یا یہی چیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نہیں بلکہ آلموسٹ ہر کسی کا ایم ڈی کیٹ جو ہے تو وہ فیل ہوتا ہے. ایک منٹ میں ذرا یہ شور والی چیز بند کر دوں. اچھا، سو ویئر واز آئی؟ اسی چیز نہ ہونے کی وجہ سے سب کا ایم ڈی کیٹ فیل ہوتا ہے، سب کے مارکس کم آتے ہیں، بجائے اس کے کہ سب نے اسٹڈی بھی کی ہوتی ہے، سب نے سلیبس بھی دیکھا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے ایم ڈی کیٹ فیل ہو جاتا ہے. اور یہی چیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی لائف اس وقت، آپ لوگ سب اس وقت انزائٹی میں ہو، ڈپریشن ہے کسی کو، کوئی جو ہے تو میڈیکیشن لے رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. تو یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ چیز کیا ہے؟ اسٹارٹ سے جب پچھلے سال جنوری سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا تھا، دا فرسٹ ویڈیو آئی اپلوڈیڈ واز آن دس تھنگ. کیا چیز ہے؟ دیٹ از ٹرسٹ آن اللہ آلمائٹی. نہیں ہے تم لوگوں کو اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. جتنا بھی تم لوگ کہو کہ ہمیں ہے ٹرسٹ، لیکن تم لوگوں کے اعمال شو نہیں کرتے. تم لوگ اس حد تک جا نہیں پا رہے ہو بیکاز تم لوگوں کا ٹرسٹ کمزور ہے اللہ کے اوپر. ٹرسٹ کے بارے میں ہی یہ ویڈیو ہے، اور ٹرسٹ ہی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ کس طرح یہ چیز آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. ویڈیو لمبی ہو چھوٹی ہو، آئی ڈونٹ نو، میں نے اپنے دل کی بات کہنی ہے اس وقت. صحیح. اور یہ فون میرا چارجر پہ لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کو میری شکل ذرا نزدیک سے دکھ رہی ہے کیونکہ چارجر کی تار. اسٹوڈنٹس، آج ہی مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا کسی اسٹوڈنٹ کا، اور وہ کہہ رہا تھا، آئیڈینٹی میں نہیں بتاؤں گا، کہ سر میں نے آپ کی 2 سال سے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ مجھے گائیڈنس دے دو. تو میں نے پھر کہا کہ آلموسٹ جتنی میرے پاس تھی گائیڈنس وہ تو میں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، تو آپ کو کیا گائیڈنس چاہیے جو ان ویڈیو سے آپ کو نہیں ملا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں سر، بس آپ مجھے گائیڈ کریں، میں نے ہر حال میں اس بار ایم ڈی کیٹ کریک کرنا ہی ہے. Like I have no chance to fail the MDCAT. And I asked him a simple question. میں نے کہا صحیح ہے، آپ چاہتے ہو آپ کا ایم ڈی کیٹ کریک ہو، لیکن اگر اس میں آپ کے لیے خیر نہ ہو، لیکن اگر یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو، کیا تب بھی آپ چاہو گے کہ آپ کا ایم ڈی کیٹ کریک ہو؟ کیا تب بھی آپ چاہو گے کہ آپ ڈاکٹر بنو؟ اینڈ وین آئی آسکڈ ہم دس کوشچن ہی واز ناٹ آنسرنگ دس کوشچن. وہ اس کوشچن کا جواب دے ہی نہیں رہا تھا. وہ کہتا نہیں بس سر مجھے بننا ہے. میں کہتا میرے کوشچن کا جواب دو، اگر چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی تو کیا آپ چاہو گے کہ آپ کا ایم ڈی کیٹ کریک ہو؟ اینڈ ہی واز ناٹ آنسرنگ مین. اسی وقت مجھے پتا لگ گیا تھا کہ دیکھو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو آپ ایم ڈی کیٹ کریک نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو آپ کا ایم ڈی کیٹ کریک نہیں ہوگا. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہو کہ اگر اس چیز میں میرے نقصان ہو تو کیا مجھے یہ چیز چاہیے. پھر لاسٹ میں اس نے میرے خیال سے مجھے میسیج کیا کہ ہاں سر مجھے تب بھی چاہیے، اگر میرا اس چیز میں نقصان ہو مجھے تب بھی یہ چیز چاہیے. میں واز لائک کمال ہے یار کہ تم لوگوں کو پتا ہے. اچھا میں باہر آ گیا ہوں کیونکہ وہاں پر لوگ تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود اس نے مجھے کہا
کہ ہاں اگر اس چیز میں مجھے نقصان ہو تب بھی میں چاہوں گا کہ یہ چیز مجھے ملے. اسٹوڈنٹس، اگر کسی چیز میں آپ کا نقصان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ چیز آپ کے لیے چوز نہیں کرتا. یہ بات تو ایک یہ چیز ہے کہ اٹ از اے نون فیکٹ کہ اگر کسی چیز میں آپ کے لیے نقصان ہو، بجلی چلی گئی، اگر کسی چیز میں آپ کا نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ چیز آپ کے لیے نہیں چوز کرتا. ایون اگر آپ لوگ کہو گے کہ نہیں یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میرا نقصان ہے، وہ آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز میں آپ کا نقصان ہے، لیکن بیہائنڈ دیٹ تھنگ اللہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو میں کیا چیز دوں گا جس میں اس کا فائدہ ہے. صحیح. اللہ نوز دا بگر پکچر. تم لوگوں کو نہیں پتا، تم لوگوں کا مائنڈ لمیٹڈ ہے، تم لوگوں کی آنکھیں لمیٹڈ ہے، تم لوگوں کو ابھی بجلی چلی گئی ہے، تم لوگوں کو میرا چہرہ نہیں نظر آ رہا. صحیح. یہ ہماری لمیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، لمیٹڈ ہمارے ریسورسز ہیں. تو تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کام ہوا ہے، اس چیز میں میری خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز کی ہے اس میں میرا نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس میں میرا نقصان ہے، اس نے پھر بھی مجھے یہ چیز دی. تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہے. اللہ از دی آل نوور. وہ جو چیز بھی تم لوگوں کو دیتا ہے اس میں تم لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ میری ایک بات سینے پہ لکھ دو، دل پہ لکھ دو، جدھر بھی لکھ دو. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز نہیں ہوتی، صحیح، اگر ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس چیز میں آپ کے لیے بھلائی نہیں تھی. صحیح. لیکن اگر آپ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ نہیں بجلی آ گئی ہے، کہ نہیں یہ چیز پھر بھی ہو جائے اگر اس میں میری بھلائی نہ ہو، وہ چیز کبھی بھی نہیں ہوگی. اٹ کین ناٹ ہیپن، اٹس امپاسبل، اٹ از امپاسبل کہ وہ چیز ہو جائے. پھر اس نے کہا کہ نہیں سر میں تو بس اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ کے اوپر میرا یقین ہے کہ نہیں وہ یہ مجھے یہ چیز دے گا. ا پارٹ آف پریئنگ از دس کہ آپ کو اس چیز کے اوپر بھی یقین ہو کہ اگر اللہ نے یہ چیز مجھے نہ دی تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. ا پارٹ آف پریئنگ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر وہ چیز آپ کو نہیں دی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو کہ ہاں اس چیز میں میری بھلائی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے وہ چیز نہیں دی. پارٹ آف پریئنگ از دیٹ. صحیح. تو یہ تو اس چیز کا قصہ ہے. آپ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو اللہ کے اوپر آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آپ کو ملے گی اس میں آپ کے لیے خیر ہے. صحیح. اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اس میں آپ کے لیے خیر ہے. اگر میں یہ چیز جانتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا زیادہ ٹرسٹ تھا کہ اگر میرا ٹیسٹ جو ہے تو وہ کریک ہو جائے، صحیح، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اس چیز کے لیے میں دعا کرتا تھا. لیکن اگر یہ ٹیسٹ میرا کریک نہیں بھی ہوتا پھر بھی مجھے اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ اس کے بعد جو وہ چیز مجھے دے گا وہ میرے لیے اس سے بہتر ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو وہ 10 دروازے کھولتا ہے. آپ لوگوں کی سوچ لمیٹڈ ہے، آپ لوگوں کو اس وقت وہ چیز نقصان نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی ہے. اور آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے اپنے رب کے اوپر کہ اس نے اگر ایک دروازہ میرے لیے بند کیا تو وہ 100 دروازے میرے لیے اور کھولے گا، جو کہ ڈاکٹر بننے سے، جو کہ ایم ڈی کیٹ کریک کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہتر ہوں گے، 100 گنا بہتر ہوں گے. یہ مانگتی ہے ایم ڈی کیٹ آپ سے، یہ مائنڈ سیٹ آپ سے ایم ڈی کیٹ مانگتا ہے، تب جا کر آپ کا ایم ڈی کیٹ کریک ہوگا. اگر یہ مائنڈ سیٹ آپ کا نہیں ہے ایم ڈی کیٹ کو بھول جاؤ. اگر آپ کا صرف یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں بس مجھے کریک کرنا ہی ہے، ہر حال میں کریک کرنا ہے، ہر حال میں کریک کرنا ہے، ایم ڈی کیٹ آپ کا کریک نہیں ہوگا. سمپل از دیٹ. بٹ اف یو آر اوکے، اللہ کے اوپر آپ کو اتنا بھروسہ ہو کہ میں مانگ تو رہا ہوں اللہ سے، صحیح، اور میں اپنی طرف سے میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. رزلٹ از ناٹ ان مائی ہینڈ، رزلٹ از ان اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. میرے ہاتھوں میں صرف اور صرف کوشش ہے. میں ایک چیز کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، میں اس چیز کو اپنی تقدیر نہیں بنا سکتا. کبھی بھی میں کسی چیز کو اپنی تقدیر نہیں بنا سکتا، میں صرف اس چیز کے لیے کوشش کر سکتا ہوں. کوشش کے بعد اگر اس چیز میں میری خیر ہوئی تو اللہ وہ مجھے دے دے گا. اگر کوشش کے بعد اس چیز میں میری خیر نہ ہوئی اللہ وہ مجھے نہیں دے گا. اینڈ یو شوڈ بی تھینکنگ اللہ فار دیٹ. صحیح. میں کیوں کہتا ہوں کہ ٹرسٹ کرو اللہ کے اوپر؟ بیکاز ٹرسٹ ریوارڈز یو. پرندوں کی مثال لے لو. پرندے روزانہ صبح رزق تلاش کرنے نکلتے ہیں، صحیح، اور ان کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ آج مجھے رزق بھی ملے گا، میرے بچوں کو بھی رزق ملے گا، اور میں جو ہے تو پیٹ بھر کے سو جاؤں گا آرام سے. اور پھر جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس
کل کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے اور وہ کل دوبارہ رزق تلاش کرنے نکل جاتا ہے اور کبھی بھی وہ بھوکا نہیں سوتا. دس ٹرسٹ ریوارڈ یو. اگر آپ کو اللہ کے اوپر ٹرسٹ ہے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ بھی ایک بات سنیں، اگر اللہ کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے تو اللہ آپ کو دے گا. اگر آپ کو اللہ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہو؟ پھر تو اللہ آپ کو نہیں دے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے میرا ایم ڈی کیٹ کریک ہوا ہے، صحیح، اگر مجھے ایڈمیشن ملا ہے تو اس کا سول ریزن ہی یہی تھا کہ مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ تھا کہ جو اس کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ مجھے قبول ہے اور وہ میرے لیے بہتر ہے. اسی بھروسے کو ریوارڈ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے. جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرتا ہے اور ان کو کھانا پہنچاتا ہے، ایسا آپ کو بھی اللہ ریوارڈ کرے گا اگر آپ کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ جو بھی چیز آئے گی، فیل ہوگا تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، پاس ہوگا تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں مجھے قبول ہے، تب جا کر آپ کا ایم ڈی کیٹ کریک ہوگا. ناؤ اب اگر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے، ایک اس کا ریئلسٹک سائڈ بھی ہے کہ جب اللہ کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے تو یو آر ناٹ اینشیس اباؤٹ دا فیوچر. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات نے سنبھالا ہوا ہے میرا فیوچر، who is the all knower, who is the almighty, powerful ہے. صحیح. تو جب ایک آل مائٹی ذات نے آپ کا فیوچر سنبھالا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے فیوچر کے لیے کیوں ٹینشن لو گے؟ پھر آپ کیوں اینشیس ہوگے؟ آپ کو انزائٹی کیوں ہوگی؟ اینڈ یہ انزائٹی نہ ہونا کی وجہ سے یو آر کام ہوتے ہو، پرسکون ہوتے ہو، اسٹریس نہیں ہوتا. تو جب ٹیسٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے ہو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہی تھی کہ میرا ٹیسٹ فیل ہو یا میرا ٹیسٹ پاس ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تب جا کر آپ کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، تب جا کر آپ پینک سٹیٹ کے اندر نہیں جاتے، تب جا کر آپ پورے سوچ و سمجھ اور ہوش و حواس میں رہ کر وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرتے ہو. اور اینڈ بلیو می دا ٹیسٹ از ریئلی ایزی. اگر آپ پینک نہیں کرتے نا، وہ ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ایزی ہے. میں دے کے آ چکا ہوں تو میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ ہمیشہ سمپل سے سمپل آتا ہے. صحیح. اور ہر بندہ اس میں 175 تک سکور کر سکتا ہے 180 میں سے، اگر تو وہ پینک سٹیٹ میں نہ جائے. بس شرط یہ ہے کہ اس کا دماغ اسی جگہ پہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کام ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پریشر میں نہ آئے. صحیح. کیونکہ ایگریگیٹ بنتا ہے نا، تو ایگریگیٹ 3-4 مارکس سے بنتا ہے. یعنی آپ کے اگر 170 آپ لے سکتے نارمل حالات میں اور آپ ڈر گئے ہو تو اب آپ کے ہاتھوں سے 10 ایم سی کیوز تو غلط ہوں گے، تو مارکس آپ کے آ گئے 160 تک، تو آپ ٹیسٹ سے آپ ایڈمیشن سے رہ گئے. لیکن اگر آپ نہیں ڈرتے، صحیح، اگر آپ کا اتنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے کہ آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ پاس بھی ہو جائے تب بھی اچھا ہے، ٹیسٹ فیل ہو جائے تب بھی اچھا ہے، تو پھر میں ڈروں کس چیز سے؟ اگر فیل کرنا ہوگا تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ مجھے ریوارڈ کرے گا اس چیز کے اوپر، تو پھر میں ڈروں کس چیز سے؟ یہ مائنڈ سیٹ لے کے میں ٹیسٹ میں گیا تھا. اور جب میں نہیں ڈرا تو وہ جو میرا اپنا پوٹینشیل تھا سکور کرنے کا، وہی پورا کا پورا ڈیلیور ہو گیا وہاں پر، اور وہی آپ کا بھی ڈیلیور ہو سکتا ہے. تو آپ کے 170-175 تک ایزیلی آپ سکور کرو گے اینڈ جا کے ایڈمیشن ہو جائے گا. تو ایک تو اللہ آپ کو ریوارڈ بھی کر رہا ہے، صحیح، اور دوسرا یہ بھی ہے آپ پریشر میں نہیں آؤ گے اینڈ آپ پریشر ہی کی وجہ سے رہو گے. لیکن اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس اسٹوڈنٹ کی ہم بات دہراتے ہیں، اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں میں نے ہر حال میں بس زندگی اور موت کا قصہ ہے میرا، یہ ٹیسٹ میں نے پاس کرنا ہے، یہ ٹیسٹ میں نے پاس کرنا ہے، اس ٹیسٹ میں نے 170 مارکس سکور کرنے ہیں، صحیح، آپ نے اس سے زندگی اور موت کی چیز بنا دی ہے. سلائٹ چیزوں کے اوپر آپ پینک ہوگے کیونکہ آپ نے ہارنا کبھی فیل کیا ہی نہیں ہے، آپ ہارنا چاہتے ہی نہیں ہو. تو اس ٹیسٹ میں اگر ایک بھی ایم سی کیو آپ کا غلط ہوا، آپ کہو گے کہ بس ٹیسٹ تو میرا گیا.
اب تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اب تو میں یہ نہیں بن سکتا، اور اس غم کی وجہ سے میں شرطاً کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا وہ ٹیسٹ جائے گا، آپ کا وہ ٹیسٹ غلط ہوگا، آپ کا وہ ٹیسٹ خراب ہوگا۔ پھر آپ ایک ایم سی کیو کا آنسر دوسرے ایم سی کیو کے آنسر میں فل کرو گے، پھر اس سے اور آپ کا پینک بڑھے گا، آپ 3-4 اور ایم سی کیو غلط کرو گے، 2+2 کو آپ 4 کی بجائے 5 کہو گے، ایم سی کیو فارمولے میں آپ کے آنسر نہیں مل رہے ہوں گے، حالانکہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہوگی، حالانکہ آپ نے بہت زیادہ وہ کی ہوگی، لیکن ٹرسٹ نہیں ہوگا نا اللہ کے اوپر، ہارنا کبھی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا نا، تو یہی حال ہوگا آپ کا ٹیسٹ میں، اور اسی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ فیل ہوگا۔ تو ایک تو ٹرسٹ ہے، دوسرا اس میں ایک چیز آ جاتی، یہ توکل علی اللہ ہے، صحیح ہے؟ کسی بھی چیز میں میں جاؤں تو مجھے اللہ کے اوپر توکل ہے کہ جو بھی ہو جائے۔ آج میں نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، بہت زیادہ پڑھا ہوگا، شاید میں بیمار ہو جاؤں، شاید میں ٹیسٹ جاتے جاتے راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں جو ہے تو ہاسپٹلائز ہو جاؤں۔ یہ بھی ایک چیز ہے نا، آپ نے پہلے سے ایکسیپٹ کی ہوتی ہے کہ ہاں اگر ایسی سچویشن ہو بھی گئی، مجھے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے نکالے گا اس چیز سے، اور اسی چیز میں میری بہتری ہوگی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے۔ ایک اس میں ایک دوسری چیز آ جاتی ہے وچ از سو مچ امپورٹنٹ اینڈ سو مچ پاورفل، اینڈ دیٹ از شکر۔ ا پارٹ آف ٹرسٹنگ بھی، اور ساتھ میں شکر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے اس میں آپ کے لیے بلائی ہے، صحیح؟ تو آپ کو اللہ کی ہر دی ہوئی چیز کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، ایون ایف اٹ از اے فیلئر۔ میں بھی اللہ تعالیٰ دعا میں بھی میں اس چیز کے اوپر کہتا تھا کہ یا اللہ اگر میرا ٹیسٹ کریک نہ بھی ہو میں تب بھی آپ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے ہے اور اس میں میری بلائی ہوگی۔ تو جو چیز میری بلائی کے لیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو بدترین سے بدترین چیز آپ کے ساتھ ہو جائے لیکن وہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو کہ آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کو اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اینڈ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں آئے کہ حدیث میں، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اس جگہ سے دے گا جس جگہ سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کا پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر میں فیل ہو بھی گیا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو کیا اللہ آپ کو نوازے گا نہیں؟ کیا اللہ آپ کا ٹیسٹ کریک نہیں کروائے گا آپ سے؟ تو یہی وہ کچھ چیزیں تھیں اسپریچولی جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج تک نہ میں کبھی ٹینشن میں آیا ہوں، آج تک نہ میں کسی چیز سے ڈرا ہوں۔ اینڈ سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاؤ آر یو سو بولڈ، آپ میں یہ اسکل کہاں سے آئی ہے کہ آپ اسٹیج پہ بھی چڑھتے ہو، اسپیچز بھی کرتے ہو، ڈیبیٹس بھی کرتے ہو، آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہو؟ میں سمپلی ٹیل دیم دس، یو ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ، یو ہیو ٹو لیٹ گو آف تھنگس۔ اپنے کنٹرول سے چیزوں کو ہٹانا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میرا اللہ اس چیز کو سنبھال رہا ہے تو مجھے اس چیز کی ٹینشن کیوں لینی چاہیے؟ ڈیولپ دس مائنڈ سیٹ اینڈ دین سی کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ کس طریقے سے کریک نہیں ہوتا۔ اوکے، اللہ حافظ۔